بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ رضا رومی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تاثر کہ مسلم لیگ نون فوجی اسٹیبلشمنٹ کی اولین ترجیح تھی ووٹرز میں خاص مقبولیت نہ پا سکا۔ اس کی وجہ سے نون لیگ کے انتخابی امیدوار بھی سہل پسندی کا شکار ہو گئے۔ یہ الیکشن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی پرانی جماعتوں کے لیے ایک انتباہی اعلان ہے کہ خاندانی سیاست کا دور ختم ہونے کو ہے۔ مضحکہ خیز انتخابات نے استحکام کا راستہ دکھانے کی بجائے پاکستان کو ایک گہرے بحران میں دھکیل دیا ہے۔ بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات نے پورے انتخابی عمل کو مشکوک بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی زیر قیادت اور پیپلز پارٹی کی حمایت سے بننے والی نئی مخلوط حکومت شدید معاشی بحران اور قانونی حیثیت کے مسائل سے دوچار ہوگی۔ الیکشن کی حقیقی فاتح جماعت پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اس کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ورنہ اسے مرکز اور پنجاب میں واضح اور خاطر خواہ اکثریت حاصل تھی۔ پی ٹی آئی کے امیدوار انتخابی نشان کے بغیر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جبر، انتقامی اور قانونی رکاوٹوں کا بھی سامنا تھا، مگر اس کے باوجود وہ سب سے بڑا پارلیمانی گروہ بن کر ابھرے ہیں۔ یہ بذات خود فوجی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی موجودہ اتحادی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ نون لیگ ایک ایسی پارٹی کے طور پر بے نقاب ہو گئی ہے جو ماضی میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ 2024 کے عام انتخابات میں دوستو، پی ٹی آئی واضح طور پر فتح یاب رہی ہے اور یہ کامیابی آنے والے دنوں میں اس کے لیے ایک اچھی خبریں لائے گی۔ پی ٹی آئی کے ووٹرز نے بے پناہ جذبے اور لچک کا مظاہرہ کیا اور اپنے احتجاجی ووٹ کاسٹ کرنے میں بڑی حد تک پرامن رہے۔ عمران خان کے خلاف مضحکہ خیز مقدمات، خاص طور پر بدنام زمانہ عدت کیس کے فیصلے نے عوامی غصے میں اضافہ کیا۔ یہ صرف غصہ ہی نہیں تھا بلکہ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی تھا، جس نے پارٹی کے امیدواروں، عوامی اجتماعات اور انتخابی مہم پر سخت پابندیوں کے باوجود اپنے ووٹرز کو متحرک کیے رکھا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو اپنے مضبوط سمجھے جانے والے علاقوں یعنی صوبہ پنجاب میں لاہور، گوجرانوالہ اور فیصلہ آباد میں بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ الیکشن دوستو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی پرانی جماعتوں کے لیے ایک انتباہی اعلان ہے کہ خاندانی سیاست کا دور ختم ہونے کو ہے، جیسا کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے، جہاں کانگریس پارٹی غیر متعلقہ ہوتی جا رہی ہے اور اس کی واپسی کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ ایک خاندانی کمپنی کی طرح کام کرنے والی سیاسی جماعتیں پریشان حال بڑھتے ہوئے متوسط طبقے اور شہری ووٹرز کو راغب نہیں کر سکی۔ ماضی میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بدنام کرنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اب ان کے پاس بھی آئیڈیاز کا فقدان نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہیں مقبولیت کی ایک نہ تھمنے والی لہر کا سامنا ہے، جسے معاشی بدحالی، مہنگائی اور معاشرے میں بڑھتی عدم مساوات نے اور بھی بڑا خطرہ بنا دیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اس تمام منظرنامے سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ پولنگ ڈے کے فوراً بعد جی ایچ کیو کی جانب سے ایک پیغام جاری کیا گیا جو بہت واضح تھا کہ سیاسی قوتوں کو ایک اتحادی حکومت تشکیل دینی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو نکال کر ملک کی دیگر بڑی اور چھوٹی جماعتیں مل کر حکومت بنائیں، یعنی اپریل 2022 سے اگست 2023 تک ملک پر حکمرانی کرنے والی پی ڈی ایم حکومت کا پھر سے قیام وجود میں آئے۔ آنے والی حکومت کو دوستو ممکنہ طور پر مہنگائی کے دباؤ، سست معاشی نمو اور بڑھتی بے روزگاری کی وجہ سے عوامی غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کی کمزور قانونی حیثیت اشتعال انگیز سیاست کے لیے ایک مثالی میدان فراہم کرے گی، خاص طور پر اس وقت
جب عمران خان جیل سے باہر آئیں گے، اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے۔ خاص طور پر 8 فروری کی تبدیلی کو اگر دیکھا جائے تو ججز بھی رائے عامہ سے لا تعلق نہیں ہیں، اور وہ بھی بہت جلد انتظامیہ کے حکم کو چیلنج کرتے نظر آئیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کی خاص طور پر صوبہ پنجاب میں گھٹتی ہوئی مقبولیت ان کے لیے تشویش کا باعث ہے، اس لیے ادارے کو عمران خان سے متعلق پالیسی پھر سے مرتب کرنی پڑے گی۔ عمران خان پہلے ہی متعدد مواقع پر اعلان کر چکے ہیں کہ وہ فوج کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ اب وہ وقت آ چکا ہے، اور 1 سال کے اندر اندر یا اس سے بھی پہلے عمران خان اور فوج کے مابین مذاکرات کے بعد دوستو تصفیہ ہونے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم نے صبر و تحمل سے کام لیا، کبھی بدلے کی سیاست کا نہیں سوچا۔ یہ بات دوستو شہباز شریف نے دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد قومی اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب کے دوران کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 1 گھنٹہ 23 منٹ تقریر کی، اور اس دوران سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کے ارکان نے احتجاج اور نعرے بازی اپنی جاری رکھی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار قائم کیے۔ ملک کی ترقی پر نواز شریف کی تختیاں لگی ہیں۔ نواز شریف کی حکومت کا 3 بار تختہ الٹا گیا، کیسز بنے، جلا وطنی پر مجبور کیا گیا۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف نہ آصف زرداری نہ بلاول بھٹو نے پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کی، نہ اس کے بارے میں سوچا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں تو آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کھپے، ان کی باری آئی تو انہوں نے اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پاکستان کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلا۔ 9 مئی کے اداروں پر حملے کیے گئے، جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا۔ عمران خان نے 2 صوبوں کے وزیروں کو کہا کہ آئی ایم ایف سے کہو کہ پاکستان کی مدد نہیں کرنی۔ نواز شریف، زرداری، بلاول، خالد مکسی نے کہا کہ سیاست قربان ہو لیکن ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے مجرم قانون کا سامنا کریں گے، جو لوگ شامل جرم نہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ 9 مئی کی دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ کھاد کمپنی کی بجائے کسانوں کو سبسڈی دیں گے، خواتین کو مردوں کے برابر تنخواہ اور حقوق دیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سبز انقلاب لا سکتے ہیں، کارخانوں اور صنعتوں کا جال بچھا سکتے ہیں، گھڑی چوری کی بات نہیں کرتا۔ قومی اداروں پر 600 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ گزشتہ حکومت کے ایک شخص نے یعنی عمران خان نے پی آئی اے سے متعلق جو زہر اگلا، اس نے دنیا میں پی آئی اے کو بین کر دیا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں 6 ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ غزہ میں امریکی فوج کی جانب سے انسانی امداد گرائے جانے کے بعد اسرائیل نے فوری طور پر جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں 6 ہفتے کی جنگ بندی کی تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان 6 ہفتوں میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کام کیا جائے گا۔ 6 ہفتے کی جنگ بندی کے دوران قیدیوں کی رہائی اور محصور ساحلی علاقوں میں امداد کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے گا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے بات چیت کا پہلا دور مکمل ہو چکا ہے۔ حتمی فیصلہ دوسرے مرحلے میں ہوگا۔ حماس اس سے پہلے مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کر چکی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر بمباری کر کے اپنے ہی 7 قیدیوں کو ہلاک کر دیا ہے، تاہم القسام بریگیڈ نے فوری طور پر ان مزید 7 قیدیوں کی ہلاکت کے بارے میں یہ واضح نہیں کیا ہے کہ 7 ہلاکتیں کب ہوئی ہیں۔ دوستو، القسام بریگیڈ کی طرف سے یہ تصدیق بھی کی گئی ہے کہ اب تک اسرائیلی فوج کی بمباریوں کے نتیجے میں 70 سے زائد اسرائیلی قیدی بھی مارے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی بمباری اور حملے غزہ کے تقریباً ہر علاقے میں جاری ہیں۔ شدید بمباری میں مزید درجنوں فلسطینی
شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے آخری بڑا حملہ بے گھر فلسطینیوں کے اس ہجوم پر کیا تھا جو خوراک لینے کے لیے ایک امدادی ٹرک کے گرد جمع تھے۔ اس حملے میں اسرائیلی فوج نے 100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ غزہ شہر کے شمال میں قتل عام کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان دوستوں مذاکرات کا مستقبل مخدوش ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ حماس نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر اسرائیلی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو وہ کسی بھی قسم کی بات چیت کو روک دے گی۔ اسرائیلی قیدی بھی ان اسرائیلی بمباریوں سے محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ اسرائیلی فوج اپنے سنائپرز کی فائرنگ سے بھی متعدد قیدیوں کو نشانہ بنا چکی ہے۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جبر کو جبر ہی کہا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ہی تقسیم کی، کسی کو ایک جگہ تو کسی کو دوسری جگہ ایڈجسٹ کیا گیا۔ بین الاقوامی دباؤ ہماری اسٹیبلشمنٹ پر آتا ہی ہے اور وہ آتا ہی رہے گا، اور وہ اب بھی آیا ہے۔ مولوی فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ملک بھر میں الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا۔ جو موقف ہم نے اختیار کیا، وقت کے ساتھ سامنے آنے والے شواہد ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ 2024 کے الیکشن نے 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمران جسموں پر تو حکومت کر سکیں گے لیکن قوم کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی کو جاگیر بنا لیا گیا، جبکہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اسمبلی خریدی گئی۔ پیسے سے اسمبلیاں بننی اور حکومت چلنی ہے تو ہم تو فارغ ہیں۔ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے اور ڈاکہ ڈالنے والوں کو مجرم سمجھتے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو وہی مینڈیٹ ملا جو 2018 میں تھا۔ تحریک انصاف کو بھی 2018 والا مینڈیٹ ملا، لیکن اس وقت دھاندلی تھی، تو آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ غزہ میں حماس کے ساتھ جھڑپ میں 3 اور اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے اور 14 زخمی ہوئے، جن میں سے 6 کی حالت تشویشناک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوجی حماس کے ساتھ جھڑپ کے دوران ایک عمارت کو حماس کا ٹھکانہ سمجھ کر اندر داخل ہوئے اور ٹریپ ہو گئے۔ ایک عینی شاہدین کے مطابق جیسے ہی اسرائیلی فوجی عمارت میں داخل ہوئے، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمارت گر گئی، جس کے ملبے میں درجن سے زائد اسرائیلی فوجی دبے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملبے سے 3 فوجیوں کی باڈیز نکال لی گئی ہیں، جبکہ 14 کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، جہاں 6 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ہلاکتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی تازہ ہلاکتوں کے بعد دوستوں، غزہ میں 27 اکتوبر سے جاری دو بدو جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 245 ہو گئی ہے، جبکہ 1500 فوجی 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں مارے گئے تھے۔ اس سے مجموعی طور پر اب تک 1745 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں، اور یہ تعداد دوستوں وہ ہے جو اسرائیل نے خود تسلیم کی ہے، جبکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ یورپی یونین نے حصول خوراک کے لیے قطار میں لگے فلسطینیوں میں سے 115 کی موت کا ذمہ دار اسرائیل اور اسرائیلی انتہا پسندوں کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امداد غزہ تک پہنچنے سے روکتے ہیں، اس لیے سانحے کے یہی ذمہ دار ہیں۔ یورپی یونین نے اس سانحے کے حوالے سے باضابطہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ یورپی یونین کا کہنا تھا کہ جمعرات کے روز 100 سے زائد فلسطینی اس وقت شہید کر دیے گئے جب وہ امدادی کارروائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے لیے خوراک حاصل کرنے کے لیے غزہ میں جمع تھے۔ ان کی طرف سے یہ بیان یورپی یونین کے شعبہ ایکسٹرنل ایکشن سروس نے جاری کیا ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے فائرنگ کا کوئی جواز نہیں تھا کہ فلسطینی شہری صرف خوراک حاصل کرنے کے لیے جمع تھے۔
جبکہ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں خود کو اس واقعے سے بری الذمہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوج نے بہت تھوڑی فائرنگ کی تھی جبکہ اکثریت بغدڑ کی وجہ سے ماری گئی۔ بھارت کی طرف سے سامان بردار بحری جہاز کو روکنے اور سامان ضبط کرنے کی پاکستان نے مذمت کی ہے۔ یہ جہاز کراچی کے لیے رواں دواں تھا کہ اسے ممبئی کی بندرگاہ پر روک لیا گیا۔ بھارت نے اسے روکنے کی کارروائی کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس جہاز پر فوجی ضرورت کے ممنوعہ آلات تھے۔ یہ آلات چائنا سے پاکستان کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تاہم پاکستان کی طرف سے اس الزام کی تردید کی گئی ہے کہ یہ جہاز فوجی سامان لا رہا تھا۔ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جہاز پر پاکستان کی ایک گاڑیاں بنانے والی کمپنی نے گاڑیوں کے آلات آ رہے تھے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس سامان کے سلسلے میں بین الاقوامی لین دین تمام متعلقہ دستاویزات کے ساتھ شفاف بینکنگ چینلز کے ذریعے کیا گیا، اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو بھارتی میڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان تجارتی سامان کو ضبط کرنے میں ہندوستانی کردار کی مذمت کرتا ہے کہ یہ آزاد تجارت میں رکاوٹ پیدا کرنے والی بات ہے۔ کویت نے حزب اللہ کو مجرم تنظیم قرار دے کر اس کی مالی امداد روک لی ہے۔ کویتی عدالت نے لبنانی حزب اللہ کو مجرمانہ تنظیموں کی فہرست میں رینک کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ گروہ قانون کے مطابق ممنوع اور مجرمانہ تنظیم ہے۔ یہ ایک مسلح تنظیم ہے جو کویت میں بنیادی نظام کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ مجرم قرار دینے کے فیصلے کے بعد حکومت نے اس کے ساتھ تعاون کو قابل سزا جرم قرار دے دیا ہے۔ کویت کی اعلیٰ ترین عدالتی اتھارٹی نے اس بات پر غور کیا کہ حزب اللہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ایرانی انقلاب سے متعلق اصولوں کو تشدد کے ذریعے اسلامی اور عرب ممالک میں پھیلانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ایک مسلح تنظیم ہے جو اسلامی اور عرب ممالک میں ایران کا ایک بازو ہے۔ دوستو، یہ بات اس فیصلے کے بعد سامنے آئی ہے جب 3 کویتی شہریوں کو لبنانی حزب اللہ کے ساتھ جاسوسی کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ ان تینوں کو حزب اللہ تنظیم سے وابستہ اداروں کی مالی معاونت اور انہیں رقوم اور عطیات بھیجنے میں ملوث پایا گیا۔ مچھلی بہترین غذائی اجزاء کی حامل خوراک ہے، لیکن برطانوی گلوکار روبی ولیمز کے حیران کن تجربے سے ثابت ہوا کہ حد سے زیادہ مچھلی کھانا بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ روبی ولیمز نے بتایا کہ وہ ایک ایسی ڈائٹ پر تھے جس میں ان کی خوراک کا بڑا حصہ مچھلی پر مشتمل تھا۔ وہ دن میں 2 بار مچھلی کھا رہے تھے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے جسم میں پارے اور سنکھیا کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے اپنے کیریئر میں کسی مریض کے جسم میں پارے اور سنکھیا کی اتنی مقدار نہیں دیکھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر کچھ عرصہ ٹیسٹ نہ کرواتا اور یہی ڈائٹ جاری رکھتا تو میری جان بھی جا سکتی تھی۔ ایران میں ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ بھاپ اڑاتی گرما گرم چائے پینے کے عادی افراد غذا کی نالی کے کینسر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ امریکن کینسر سوسائٹی نے سائنسی میگزین انٹرنیشنل جرنل آف کینسر میں شائع ہونے والی اپنی تحقیقی رپورٹ میں 60 سینٹی گریڈ تک گرم چائے کے 2 کپ پینے والے افراد کے غذا کی نالی کے کینسر میں مبتلا ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ اس سے پہلے عالمی ادارہ صحت نے بھی 65 سینٹی گریڈ تک گرم چائے پینے سے باز رہنے کی ہدایات جاری کی تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی تحقیقی مقالوں میں تیز گرم چائے اور کینسر کے درمیان تعلق کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، تاہم پہلی بار اس خطرناک درجہ حرارت کا تعین کیا جا رہا ہے جو کینسر کا سبب بن سکتا ہے، جو کہ 60 سینٹی گریڈ ہے۔ یہ تحقیقی مقالہ تہران یونیورسٹی برائے طبی سائنس کی مدد سے ایران میں مکمل کیا گیا ہے، جہاں امریکہ میں کئی گنا زیادہ درجہ حرارت والی چائے پینے کا رجحان عام ہے۔ سائنسدانوں نے 2004 سے 2017 کے درمیان 50,000 ایرانیوں کے طبی ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ تحقیق میں 40 سے 45 سال کی عمر کے 50,000 افراد کو رکھا گیا تھا۔
اسٹڈی کے دوران خوراک کی نالی کے کینسر کے 317 نئے کیسز سامنے آئے۔ ان افراد میں بار بار تیز گرم چائے پینے سے غذا کی نالی میں خراشیں پڑ جاتی تھیں اور زخم گہرا ہوتے ہوتے کینسر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سائنسدانوں نے تجویز دی ہے کہ روزانہ 700 ملی لیٹر سے زیادہ اور 60 سینٹی گریڈ تک گرم چائے پینے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس مقدار اور درجہ حرارت کی چائے پینے والوں میں 90% تک کینسر میں مبتلا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔